الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. حضرات، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانوں کے نام، یہ ہدایت کا آخری پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس رستے کے اوپر اگر انسان چلیں گے تو تبھی وہ جہنم سے، دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ناانصافیوں سے تبھی بچ سکیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے. قرآن مجید کے اندر کئی چیزیں حلال حرام کا ذکر ہے، اخلاقیات عبادات کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید کے اندر جو قصے بیان ہیں، جو واقعات بیان ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی واقعات کی کتاب ہے، کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب ہے، اسے پڑھا جائے، محظوظ ہوا جائے اور آرام سے وقت گزار کے انسان سو جائے، یہ اس لیے نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند قصے بیان کیے ہیں، قوموں کے، نبیوں کے جو قصے بیان کیے ہیں، ہر ایک قصے کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس قصے کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق رکھا ہے امت محمد الرسول اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اگر قصہ ہے تو اس قصے میں ہمیں کئی ایک جو اسباق دیے گئے ہیں، ان میں ایک سبق یہ ہے، انسانوں آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو، کتنی بھی غلطی بڑی انسان سے ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات نکلتی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے سے بات نکلتی ہے، لوگوں دین کا کام کرنے والا جو انسان ہے،
اسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، کبھی بھی مٹھا نہیں پڑنا چاہیے۔ 950 سال بھی گزر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والا مستقل مزاج ہو کے کام کرتا رہے۔ اللہ بڑی پریشانیوں، تنگیوں، سیلابوں، پانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ملتا ہے، اللہ کے ساتھ اگر کوئی انسان پکی یاری لگا لے، اس دنیا میں اگر اتنی آگ جلا لی جائے کہ ساری دنیا کا ایندھن اکٹھا کر کے آگ کے شعلے پہلے آسمان کو جا لگیں، اگر اللہ کے ساتھ پکی یاری ہوگی اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ تمام قصوں کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سبق دیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، ایک انسان حق کی خاطر ایمانداری کے ساتھ اور حکمت اور علم کے ساتھ اپنی بات کو جاری رکھے، دنیا کے بڑے بڑے فرعون ایک دفعہ ایک وقت آئے گا غرق ہو جائیں گے، اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ یہ تمام قصوں کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت رکھی ہوئی ہے، سبق نصیحت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ ابھی سورہ قلم کی چند آیتیں جو پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اور اس قصے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک اسباق بیان کیے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے، ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یمن میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک نیک آدمی تھا، سخی آدمی تھا۔ یہ آدمی، اس کا ایک باغ تھا، یہ باغ کے اندر جو کچھ بھی اس کے باغ کا پھل وغیرہ ہوتا، سارا سال محنت کرنے کے بعد وہ پھل جتنا نکلتا، اس میں سے باغ کے اوپر جتنا اس نے خرچ کیا تھا نا، وہ اس میں سے نکالتا کہ یہ میں نے خرچ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے ایک سال کا پورا خرچہ جتنا ہوتا تھا نا، وہ اس میں سے نکال لیتا، اور باقی کی جتنا بھی وہ باغ کا پھل وغیرہ جو ہوتا تھا نا، یہ باقی کا سارا وہ سنبھال کے نہیں رکھتا تھا، باقی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ساری زندگی ایک پائی کو قارون کی طرح سنبھال کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں لے کے، اور نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اور ایسے بھی دنیا کے لوگ ہیں جو ایک پائی بھی سنبھال کے نہیں رکھتے، بس دنیا میں باعزت زندگی گزر گئی، باقی اللہ کے راستے میں دے کے اپنی آخرت کی زندگی بنا لیتے ہیں کئی لوگ۔ یہ بندہ بھی ایسا ہی آدمی تھا کہ اس نے وہ کچھ اپنا رکھ کے کچھ باغ کا حصہ نکال کے باقی سارا صدقہ کر دیتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے بچے 4-5، بعض نے مفسرین نے 5 لکھا ہے۔ یہ بچے آپس میں بیٹھے کہنے لگے، اتنا اچھا باغ تھا، ہمارا باغ ہے، ہمارے والد صاحب بھی عجیب انسان تھے، ساری زندگی گزار دی، ہمارے لیے کوئی سنبھال کے رکھا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں کچھ۔ حضرات یہ میری بات یاد رکھ لیں، بہت کچھ اپنی محنت اور کوشش کر کے ایک انسان سنبھال کے پائی اپنے بچوں کے لیے، اللہ کی قسم کوئی بچہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، ورنہ بچے اکثر باپ کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا بنایا ہے والد نے۔ انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے، طاقتوں کو کمزوریوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بیمار انسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کا یہی ہوتا ہے، بیٹوں کو ہمارے لیے ابا جی نے کیا کیا، فلاں جگہ پلاٹ مل رہے تھے تب نہیں لیا، فلاں جگہ مل رہی تھی تب نہیں۔ ساری زندگی جو ہے یہ اولاد کبھی بھی باپ کے اوپر خوش نہیں ہوتی، سوائے اللہ کے جو چند بچے جو بندے اللہ نے رکھے۔ ان بچوں نے بھی یہ کہا، ہمارا باپ ساری زندگی کیا کرتا رہا ہے، ہمارے لیے کچھ سنبھال کے رکھا نہیں، آج پھر اس طرح کریں گے، والد تو فوت ہو گیا ہے، اب یہ باغ کا سارا جتنا بھی وہ پھل وغیرہ جتنا اترے گا، مال پیسے جو کچھ درم دینار ہوں گے،
ہم سارے کا سارا جو ہوگا یہ اپنے پاس رکھیں گے، کسی مسکین کو، کسی ماڑے بندے کو ایک پائی بھی ہم نے نہیں دانی، ہم اکٹھا کریں گے، کچھ بنائیں گے۔ اس قسم کی گفتگو جو تھی نا انہوں نے آپس میں کی۔ اللہ کا کرنا ایسا وقت آ گیا، باغ کو پھل لگ گیا۔ پھل جب لگ گیا اس کے بعد پھر یہ سوچنے لگے کہ ہمارے والد جب یہ پھل کاٹتا تھا نا، اس دن غریب مسکین ماڑے لوگ جو تھے نا یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جایا کرتے تھے۔ ہمارا والد وہ باغ کا حصہ اور گھر کا خرچہ رکھ کے باقی سارا اور جاؤ لے جاؤ یہ اللہ کے رستے میں۔ ہم اس طرح کریں گے کہ چپ کر کے باغ کا پھل تیار ہو گیا، ہم رات کے وقت صبح نکل کے جا کے اس کا پھل اتار کے بوریوں میں بھر کے جو بھی اس کا کرنا ہے کسی مسکین کو ہم نے اس کے اوپر داخل ہی نہیں ہونے دینا، پتہ ہی نہیں لگنے دینا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ عجیب ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں قسم کھا لی کہ کسی کو ایک دانہ نہیں کسی کی یتیموں، بہت ہمارے والد نے ونڈ کے ہماری دولت، پتہ نہیں آج ہم نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں پتی ہونا تھا۔ بچوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ میرے والد نے ساری زندگی کما کے پہنا ہی بیاندہ رہا، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے جی، فلاں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اِذْ أَقْسَمُوا، قرآن مجید کہتا انہوں نے قسم اٹھا لی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح جا کے ہم اس کا پھل جو ہوگا نا سارا کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یہ بھی نہیں منہ سے نکلا کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادھر انہوں نے یہ رات کو سوچا، پروگرام بنایا کہ صبح نکلیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروگرام بنا لیا۔ اس دنیا میں اگر مال دولت میں امیر آدمی کے پاس جو مال دولت ہے، اگر کسی نے غریب آدمی کو اگر نہیں دینا، اللہ اس کا مال دولت بھی تباہ کر دے گا۔ رات کے وقت ایک بلا اللہ نے بھیجی، جو بھی بلا تھی وہ ایسی آگ تھی، سارے باغ کو اس نے جلا کے بسم کر کے ایک دانہ بھی جو تھا باغ میں پھل کا وہ نہیں چھوڑا۔ سارے درخت جو تھے کسریم، یہ کالے سیاہ جلا کے ٹنڈ کر دیے سارے کے سارے جو تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ایک دوسرے اٹھو چلیے اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ یہ جا رہے تھے نا جو آپس میں تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ہماری آواز ہی نہ کو سن کے اٹھ ہی نہ جائے، او باغ میں کوئی لینے نہ ماڑا غریب ہے۔ یتخافتون، بڑے چھپا کے یہ باتیں کیا کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، مسکین نہ کو آ کے لے جائے، ہم نے ایک دانہ نہیں کیا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے سمجھا جو ہم نے منصوبہ بنایا وہ کامیاب ہوگا۔ ہوا کیا؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب یہ باغ کی طرف جاتے رہے قالوا، کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، باغ تو سارا جل گیا ہوا تھا، ایک پتا ایک ٹانی باقی نہیں تھی، ٹنڈ منڈ درخت کالے سیاہ۔ کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، اور یار رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے ہیں، رستہ تو نہیں بدل گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کا باغ، یہ پتہ نہیں کون سا رستہ ہے۔ یہ انہوں نے فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے دیکھا کہنے لگے ہم لگتا ہے غلط رستے پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا رستہ نہیں۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، قرآن مجید کہتا ان میں ایک سیانہ بھی تھا، اس نے کہا اور میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو اور شکر کرو رب کا، اللہ نے تمہیں مال دولت دیا ہوا ہے اور اللہ نے دینے والا ہاتھ تمہیں دیا ہے اور تمہیں خیال نہیں آتا اگر مانگنے والا ہاتھ اللہ بنا دیتا تو پھر کیا کر لیتے تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ،
ایک دوسرے کو کہنے لگے تو نے یہ رائے دی تھی، تو نے دی تھی، تو نے دی تھی، تو نے، یہ ہمارا ہی باغ ہے ہمارے پاس، اب ایک دانہ بھی جو ہے اس کا نہیں بچا۔ یہ قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا ہے، یہ سارے کا سارا قصہ قرآن مجید نے آخر پہ یہ بات کی ہے، کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ جس کو اللہ نے مال اور دولت دیا، اگر وہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، مسلمان پریشان حال مسلمانوں کی اگر وہ مدد نہیں کرتا، کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اکبر، ہم نے آگے جو عذاب ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے بہت بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن ہم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے، جو ساری زندگی مال دولت کو سنبھال کے، اور جس کو مومن کا پتہ نہیں چلا، مومن بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مومن کا پتہ نہیں چلا ان کی بیٹیوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، ان کے سروں کے اوپر کپڑا نہیں، رات کو لیٹنے کے لیے ان کے پاس چادریں نہیں، بستر نہیں، یہ چپ کر کے اپنی زندگی مست ملنگ ہو کے زندگی اس نے گزار دی۔ وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، میں قیامت کے دن جہاں ہم ان کو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب دینے والے ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کو ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ان کو۔ وہ سوچنے والی بات ہے، وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا مسلمان ہے، کون سا نمازی ہے، حاجی ہے، اس نے بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا عالم دین بہت بڑا بنتا پھرتا ہے، کہ جب اللہ کے راستے پہ دینے کی باری، کسی غریب یتیم مسکین کا درد دل ہی نہیں رکھتا ہو، دل کے اندر اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ کیسے بیچارے رات کو پریشان حال سوتے ہوں گے، کیسے جن کے پیٹ میں روٹی کا ایک لقمہ نہیں ہے، کس طریقے سے بستر کے اوپر کروٹیں بدلتے ہوں گے۔ اللہ کی شریعت میں اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے شک وہ جتنا بھی نیک ہو جائے، جو کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی اور تنگی اور تکلیف کا خیال ہی نہیں اس کو۔ شریعت کا یہ واقعہ کہتا ہے، اللہ نے اگر انسان کو کچھ خیر دی ہوئی ہے، کچھ عطا کی ہے، اس عطا میں سے دوسروں کو بھی دیتا رہے، اللہ بھی خوش ہوگا، اہل ایمان کو بھی فائدہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے بڑی خیر ہوگی۔ آپ سوچتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نہ سنی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت سے لوگوں کو مال اور دولت دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، کو ماڑے، کو غریب، کو یتیم، کو بھوکے، کو بیمار، یہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو مال دولت کھلے ہاتھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک وقت آتا ہے، یہی آدمی ہوتا ہے، یہ نا اکتا جاتا ہے، اور یار کی روز منگن آ گیا، اگلے مہینے میں اس کو دیا تھا، لو جی پھر آ گیا، جی یہ بھوک ہی نہیں مٹنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ انسان جب اکتا جاتا ہے نا نیکی کرنے سے، مسلمان کا بھلا کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری دولت کو وہاں سے چھین کے اس آدمی کو دے دیتا ہے جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال اور زوال اس کی نعمتوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے شاید پتہ نہیں میری فلاں غلطی فلاں، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اللہ نے اسے مال دولت خیر دی تھی، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس میں شریک کرے وہ۔ شریعت اسلامیہ نے اسلام کے 5 جو ارکان ہیں، 5 ارکان کو دیکھ لیں، کلمہ توحید ہے پہلا، اس کلمہ توحید کے بعد پھر نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کلمہ توحید جو ہے یہ اہل ایمان کے عقائد ہیں، نماز ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے رکھا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے ماڑے اور غریب جو مسلمان ہیں، لوگوں ان کا خیال رکھو، لوگوں ان مسکینوں کا خیال رکھو، لوگوں ان مسافروں کا خیال رکھو، لوگوں جن کے خرچے، اور لوگوں جو کما نہیں کئی دنیا میں ایسے بندے بتاؤ مجھے، اور جو پیدائشی اندھا پیدا ہوا وہ کیا کرے دنیا میں بتاؤ، ایک پیدائشی دونوں ٹانگوں سے محروم انسان ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ نے امیروں کو دوسرے لوگوں کہا ہے اپنے مال دولت میں سے اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو بھی باعزت ایمان کی زندگی گزارنے دو، اور تم خود بھی قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ زندگی گزار لے۔
یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ شریعت میں وہ بندہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بے شک وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ کرے، لیکن اگر وہ اہل ایمان کے کام نہیں آتا، اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے اور وہ ان کے احساس اگر نہیں کرتا کمزوروں کا، مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی اگر وہ خیر خواہی نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے قارون کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنے فرائض جو ہیں مالی ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ شریعت نے ارکان اسلام میں رکھا کہ غریبوں کو کچھ دو، پھر ماہ رمضان آیا اس میں روزے رکھے، پھر فطرانہ، کیا غریبوں کو فطرانہ ماڑے لوگوں کو دو۔ پھر شریعت نے یہ بات آئی اگر کسی انسان سے ماہ رمضان میں روزے کے دوران ایسی اس کے حرکت اس سے سرزد ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا اس کا، جو اللہ پاک نے کفارے بتائے، ان کفاروں میں پھر گناہ اللہ کا کیا، اور کفارے میں یہ بات ہے کہ چل 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلاؤ جن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی ایک انسان جو ہے اگر اس نے اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیا، اس نے جرم کی بات کی، اور سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفارے بیان کیے ان میں ایک یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا ہے۔ یہ مسکینوں کو کھانا، غریبوں کو کھانا، غریبوں کا خیال رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا درجہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے ایک بندے نے اگر قسم اٹھا لی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے کفارے میں بھی جو شریعت نے یہ بات رکھی 10 مسکینوں کو کھانا ہے۔ ایک آدمی حج کے دوران اس نے اپنا سار ننگا تھا، اس نے سار ڈانپ لیا یا اس نے اپنے سار کے بالوں کو منڈوا لیا، منڈوانا نہیں تھا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی، شریعت نے اس کے اوپر ایک دم رکھا ہے، اور جو ماڑا اور غریب آدمی ہے نہیں اس کے پاس یہ دم، یہ پورا بکرا نہیں لے کے دے سکتا، ایک جان اس کو کم از کم 6 مسکینوں کو کھانا تو کھلائے۔ مسکین اور مسکینوں کا خیال جو ہے یہ شریعت نے کہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے ذریعے اس کے اتنے فضائل بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دنیا کی سختی اس کو دور کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کی سختیاں اس کے لیے دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تکلیف اگر کسی کو دور کرے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفیں اس کے لیے دور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پھر فرمایا یہ جو انسان ماڑے غریبوں کو ان کے کام آتا ہے، کو دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر اس آدمی کی یہ دنیا سے جائے، قبر میں جائے، قبر کی ساری گرمی کو یہ صدقہ جو ہوگا نا غریبوں کے کام آیا، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ فرمایا میرے محمد الرسول اللہ نے قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ بندہ جو غریبوں کے کام آتا ہے، وہ صدقہ خیرات اس نے جو کیا ہوگا، وہ صدقہ خیرات اس کے اوپر چھتری بن کے آ جائے گا، سایہ بن جائے گا۔ یہ فرمایا میرے محمد الرسول اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ آدمی جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کا مال کم نہیں ہوگا، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مال جو ہوگا یہ کم نہیں، برابر بھی نہیں، فرمایا اس کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، اونچی آواز میں وہ فرشتے آواز لگاتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ادھر سورج چڑھا، ادھر انہوں نے دعائیں شروع کر دیں، سارا دن ہی دعاؤں میں لگے، اے اللہ جو تیرے رستے میں دیتا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا کر دے، یا اللہ جو انسان دے سکتا ہے غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کے کام آ سکتا ہے پھر نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ اس کے مال کو تباہ برباد کر دے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مظلوم پریشان حال مسلمان کے ساتھ کوئی چل کے جاتا ہے نا، آؤ بھائی میں تیرا کام، آؤ بھائی میں اسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چل کے جانا ہے، پیدل اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے بار بار، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت کے دن یہی قدم جب پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگے گا اس کے پاؤں کبھی نہیں پھسلیں گے۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کے اوپر، اللہ کی رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ، میں اس کا پاؤں نہیں کبھی پھسلے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کسی ماڑے، کسی پریشان حال، مظلوم جو مسلمان ہے، فرمایا اس کے ساتھ اگر کوئی چل کے جاتا ہے، آؤ بھائی میں تیرا کام، آؤ بھائی میں تیرے کوئی کام نہیں آتا، آؤ میں تجھے یہ چیز لے دیتا ہوں، آؤ میں یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں، کسی مسلمان کے چل کے جا کے ساتھ کام اس کا کر دینا میرے نزدیک، محمد الرسول اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف اگر بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کے کام آ جاؤں۔ مسجد نبوی میں اور بیٹھنے والا کون ہے؟ اور نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الاعمال، اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے افضل ترین عمل میں جو بتایا، فرمایا ادخال السرور علی المومن، فرمایا کو مومن کے حالات پہ برے حالات ہو گئے ہیں، پریشان ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، دانہ نہیں، کپڑے نہیں، جوتی نہیں، مکان نہیں، جس طرح ہمارے یہ مسلمان بھائی، افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے 1100 سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بڑے بڑے بزرگ سفید داڑھیوں والے 1100 سے زیادہ جو ہیں وہ ان میں اس سیلاب کے اندر ہی وہ فوت ہو گئے۔ 3.5 کروڑ انسان جو ہے اس سیلاب کے اندر وہ متاثر ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اس وقت یہ تقریباً 20 لاکھ، یہ جو کیا نام ہے کہتے ہیں، یہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ مویشی جو ہیں یہ 5 لاکھ سے زیادہ، کئیوں نے کہا بتایا 10 لاکھ سے زیادہ یہ جانور، یہ بکریاں، یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ اونٹ، یہ بہہ گئے۔ مکانات ان کے جو ہے یہ سارے کے سارے ڈے گئے، مویشی ان کے بہہ گئے، مکانات ان کے سارے گر گئے، اور ان کے بچے لاڈلے پیارے جو ہے یہ پانی کی نظر ہو گئے، کوئی چیز پلے نہیں۔ ایسے بچار ان لوگوں کے جو کام آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ ہیں، آپ فرمائیں ادخال السرور علی المومن، پریشان حال مومن کو جا کے اس کی ضرورتیں پوری کر کے اس کو خوش کر دو، اسے کھانا کھلا کے، کپڑے دے کے، کسی بھی میں کو جتنے جوگا کوئی ہے اس کو جا کے دے، اللہ کے نزدیک یہ افضل ترین عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کسی مسلمان حال جو پریشان، وہ مغموم مسلمان جو ہے اس کو خوشی دینا، اس کی ضرورتیں پوری کر کے۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن اللہ کو بڑا چنگا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ نے، عجیب بات ہے، ساری زندگی، یعنی میں آپ کو یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ساری زندگی صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کو سونا بنانے کا طریقہ ہے، اللہ سے پوچھ کے بتائیں، اے اللہ کے رسول کو چاندی بنانے، یہ باتیں ہی نہیں کی، اے اللہ کے رسول عمل کون سا اچھا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول محبوب اللہ کا کیسے بنتا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول سب سے بہترین محبوب انسان کون ہے اللہ کے نزدیک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو دین کے کام تو کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے اپنے مال سے، دیگر چیزوں سے، جتنا اہل ایمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ زیادہ بہتر ہے۔ شریعت ایسے انسانوں کو پسند کرتی ہے، یہ صرف کھا پی کے، نمازیں پڑھ کے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑ تمام نیک کام ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی کے کام نہیں آتا، اللہ کے نزدیک ایک کوڈی کا انسان نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر درد ہی پیدا نہیں ایک مسلمان کا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا نشانی ہے؟
فرمایا ولا یخذلہ کہ مسلمان کے اوپر اگر تنگی تکلیف پریشانی کا وقت آ جائے یہ اس کو چھڑ کے نہ چلا جائے. یہ مسلمان کی علامت ہے. اگر یہ چھوڑ کے چلا جائے یاد رکھیں ایمان کے جو درجات ہیں اس نے وہ کھو دیے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں, اس کے اندر یہ بات ہی داخل نہیں ہوئی ہے. فرمایا ولا یخذلہ کسی مسلمان کو تنگی اور تکلیف میں کبھی نہ چھوڑے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ہوتا ہے شریعت کہتی ہے کہ نیک کام یہ غریبوں مسکینوں کے اوپر مال دولت خیر جو اللہ نے دی ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرو. ایک ہوتا ہے یہ تقسیم کرو, ایک ہوتا ہے تقسیم کر کے چپ رہنا. ہماری شریعت کے اندر ایک عجیب بات ہے, ایک مسلمان خود بھی نیکی کا کام کرے, نیکی کا کام کرنے کے بعد اس کو یہ بھی چاہیے دوسرے مسلمانوں کو بھی کہے او بھائی یہ غریبوں کے کچھ کام آؤ, یار تم امیر آدمی ہو ان غریبوں کو دو یار کچھ, او بھائی ان کو کچھ کپڑا دو, ان کو کچھ روٹی دو, کچھ دانے دو, او بیچارے پریشان حال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. 5 وقت کا نمازی اگر انسان ہو وہ جہنم کے اندر جائے گا اگر دنیا میں یہ کسی مسلمان کو یہ نہیں نہ کہتا ہو بھائی غریباں دے کام ہوئے. یہ ایک الگ فرض ہے, یہ بات سمجھ لے. ایک ہوتا ہے اپنے پلے سے بھی دے اور اس کے بعد دوسروں کو او یار ان کی مدد کرو, او یار ان کو کچھ دو, او بھائی یہ عورتیں جو بے پرد ہو گئی ہیں ان کے اوپر کپڑے یار ان کو دے دو, کتنے دنوں سے ان بچوں نے ننگے پھر رہے ہیں کچھ ان کو دو. میں جو لوگوں کو نہیں نہ کہتا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے جہنم میں ویل نامی کنویں میں ان کو ڈالا جائے گا. بلکہ قرآن مجید نے اور کیا یہ 30ویں سپارہ میں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور میں کئی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر مال دولت جو ان کا یکدم کاروبار ٹھپ ہو گیا جی, کارخانہ ختم ہو گیا, کاریگر چلے گئے, بجلی کاٹ لی گئی, کوئی پلے تو یار اللہ نے پاس ذلیل کر دیتا ہے. میں نا کلا بل لا تکرمون الیتیم, اور میں ہم نے نہیں تیرے اوپر کچھ کیا, اور یتیم آیا تھا تجھ سے مانگنے تم نے دھکے دے کے نکال دیا تھا. ہم نے کہا یتیم کو اگر دھکے دیے ہیں تجھے بھی دنیا میں دھکے پڑیں گے, ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا تو. قرآن مجید یہ کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون. قرآن مجید یہ کہ اور تم نے یتیم کا خیال ہی نہیں رکھا, دھکے دے دیے اس بیچارے کو, جاؤ پھر دنیا میں بھی تجھے ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. قیامت کے دن جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسرا کیا ہے, دوسرا وہ یتیم اور مسکین جو لوگ تھے, ہمارے پاس کھانا پینا بھی موجود تھا, بڑے پیسے بینکوں میں باہر ادھر ادھر پڑے, ہم نے کبھی ان کو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, وہ جن کی گزارے نہیں ہوتے تھے, عزت سنبھال کے جو بیٹھے ہوئے تھے, جو اپنی عزتوں کا سودا نہیں کرتے تھے لوگ, وہ بچیاں اور بچے. میں نے افسوس کہ میں نے ان کا خیال نہیں کیا, اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے میں نے زندگی گزارتی ساری کی. یہ جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے مومن کو یہ چاہیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایسا مومن پسند ہے اور اس مومن کے اوپر رشک کیا کرو جس کو اللہ نے علم اور حکمت دی ہے اور اس کے اوپر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے, بات کرتا ہے, اور اللہ نے اس کو مال دیا, وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کیا کرو اس کے اوپر کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا میں بھی لوگوں کے کام آ سکوں. لوگوں یہ تکلیف آنے میں پتہ نہیں چلتا, رات کے وقت وہ بادشاہ ہوتے ہیں,
صبح کے وقت فقیر بھی نہیں رہتے کہ ان کو روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ سب سارے کا سارا زمین آسمان کا نظام ایک اللہ کے ہر وقت اللہ سے خیر مانگو اور مانگتے رہو. اے شہنشاہ کائنات مجھے دینے والا ہاتھ دے. ساری زندگی میں دیتا رہوں یہاں تک کہ جب دنیا سے میں جاؤں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ میں دیتا ہی رہوں. یہ لوگوں کے کام آؤں. کون مسلمانوں کے کام آئے گا؟ سوال یہ ہے اس وقت پاکستان میں جتنی بڑی تکلیف اور تنگی آئی ہوئی ہے، میں اللہ کی قسم یہ کہتا ہوں کہ غیروں سے ہم یہودیوں سے جا کے مانگے ہماری مدد کرو، عیسائیوں سے مانگے، ہندوؤں بت پرستوں سے مانگے، یہ پارسیوں یہ آتش پرستوں سے جا کے کہیں. اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے ان کی جو تجوریاں اور اربوں ڈالر ان کے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود ایک مسلمانوں کا سیاستدان ایسے جو ملک کے باہر اور اندر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلا بندہ پورے نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو. عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ ہماری مدد کرو. کس کی؟ یاد رکھنا اگر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کی سزاؤں سے تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس آدمی کو پسند کرتا اور کہا رشک کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے. بلکہ قرآن مجید نے یہ بات واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اللہ پاک نے فرمایا ہمارے دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں اللہ نے انہوں کو مال دولت دیا ہوا ہے، وہ کسی کو غریب نہیں دیکھ سکتے، ایسے گلی محلے پتہ کرتے رہتے ہیں. اور دیکھو ہمارے محلے میں انہوں کے گھر آٹا ہے، ان کے بچے کام نہیں کرتے، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے وہ کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے محلے میں پتہ کرو کوئی بیمار تو نہیں ہے. فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے فضل عطا کیا اور اپنے فضل میں وہ دوسرے مسلمانوں کو شریک کرتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں نوکر. ہم نے دیکھا بڑے لوگوں کو اپنے بچوں کو اٹھا کے غریب آدمیوں کو، کمزوروں کام کرنے والے اور والیوں کو چلو ہسپتال ہوٹل میں چلتے ہیں، وہاں ایک کونے میں ان کو بٹھا کے سارا کھانا کھا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا کہا؟ یہ بات سن لیں. فرمایا جو امیر آدمی اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھا کے کھانا نہیں کھاتا، حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں، فرمایا لعنت ہے رب کی اس امیر آدمی کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اس امیر آدمی کے اوپر جو غریب کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کی سمجھتا ہے بے عزتی ہے میری توہین ہے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کا کوئی ملازم ہے اس کو کہتے ہیں کھانا پکائے، آپ نے نہیں دیکھا گھر میں ملازمات جو ہیں یہ بیچاری کھانا پکانے کے بعد ٹھیک ہے جی دم تے رکھ دیتا ہے، چلو جا اسی کھا لیں گے بعد وچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیتا یار. جس نے پکایا ہے، جس نے آگ سہی ہے، جس کی آنکھوں میں دھواں گیا ہے، ناک میں دھواں گیا ہے، جس نے گرمی سہی ہے، فرمایا ان کو پاس بٹھا کے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کو دے دو، کچھ نہ کچھ ان کو. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ نے کوئی خیر دی ہوئی ہے اس خیر کو اکیلا ہی ہڑپ کر جائے. اکیلا اگر ہڑپ کر جائے گا قیامت کے دن جہنم کی سزا بھی اس کو اکیلے کوئی ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا ولیمہ کرتے ہیں، امیر آدمی ہیں، پورے محلے کے کسی غریب کو بلایا نہیں، مسکین کو بلایا نہیں، کسی مسجد کے درویش کو بلایا نہیں، بس امیر جی ہمارا نا گھریلو فنکشن ہے، گھریلو اس قسم کی بکواس کر کے نا جی گھریلو. اور کسی ماڑے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پہ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے گندا کھانا وہ ہے، ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں کوئی مسکین کو نہ بلایا جائے. وہ جو لیگ پیس کھا رہے ہو یہ گندگی ہے، وہ گندے وہ روڑی سے اٹھا کے گندگی سے اٹھا کے وہ لیگ پیس جو اٹھا کے تم کھا رہے ہو لوگوں کو کھلا. اس کائنات میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس سے کوئی گندا کھانا نہیں پایا گیا. فرمایا جتنا گندا کھانا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ بڑے لوگوں کو بلا لیا، غریب کو بلایا، اس کو ساتھ ہی شریک ہی نہیں کیا.
قرآن مجید تو ایک عجیب بات کہتا ہے، یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بات کہی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے میرے محمد الرسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ساری زندگی جس وقت دعا کریں کہ یا اللہ یہ بھی خیر دے، اے میرے نبی میں یہ پسند کرتا ہوں جب بھی دعا کرو ساتھ دعا میں یہ بھی کہنا، یا اللہ میرے اوپر بھی رحم کر، دوسرے مومنوں کے اوپر بھی رحم کر. اللہ نے کوئی خیر دی ہوئی ہے اور دعا بھی نہیں ایک انسان کر سکتا. شریعت کہتے دعا تک میں دوسرے مسلمانوں کو شریک کرو کہ یا اللہ ان کے اوپر بھی خیر، یا اللہ جن کے بچے اور بچے بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو صحت دے، اے کائنات کے مالک جو بھوکے ہیں اللہ ان کو حلال کا وافر رزق آسان عطا فرما، یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں کیوں ایک مسلمان اپنے لیے اکیلے، شریعت ایسے بندے کو پسند نہیں کرتی جو اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے بس. بلکہ قرآن مجید نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو جب اللہ نے نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد ان کو یہ بات کہی کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کے ہمارا پیغام سناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک اچھی، ان کی ساری عادتیں اچھی تھیں، ان کی ایک اچھی عادت کا اس جگہ ذکر کیا ہے. وہ کہنے لگے اچھا وہاں جانا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری. اللہ نے کہا نبی تو ہم نے ان کو بنایا ہی تھا نا. میں دنیا میں ایسا بھی آدمی تھا کہ جب فرعون کے پاس جانے لگا تو کہنے لگے یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا بھائی ہے نا جو ہارون، میں کہتا ہوں اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے اور اس کو بھی نبی بنا دے. اور نبی بنانے کی دعا بھی جو ہے کہ نبی اس کو بنا دے، اخشدد بہ ازری، یا اللہ میرا معاملہ جو ہے یہ سیدھا ہو جائے، واشرکہ فی امری، اللہ اس کو میرے معاملے میں اس کو بھی نبی بنا دے. یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں بس. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو کوئی خیر عطا فرمائے، کسی قسم کی جو نعمت اس نعمت کو تقسیم کرے. یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا. 50 روپے کلو والے جو یہ پیاز تھا 450 روپے تک بیچ لیا. اور مجھے ایک آدمی نے بتایا، ایک آدمی کسی کو کہہ رہا تھا، اس کو یہ بڑا نیک کھتری قسم کا آدمی، ایسے بھی گندے اخلاق کے لوگ، وہ کہنے لگا اے گل سن، یہ پتہ نہیں سیلاب روز روز نہیں آندے، جو کرنا ہی کر لے. استغفر اللہ استغفر. اور مسلمانوں کے کام آنا تھا، تم نے مسلمانوں کی شارہ کاٹنا شروع کر دی. یہ پیاز جو ہے یہ 450، یہ تھوم جو ہے، یہ لہسن جو ہے یہ 450 بک گیا، یہ ٹماٹر جو ہیں یہ 500 روپے کلو. یہ کیا ہے؟ نے کہا یہ کو روز روز آتے ہیں، یہ مسلمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہیں یہ سارے ایک عمارت کی طرح ہیں. عمارت کی جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو مضبوط کرتی ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے تو مسلمان ہے. اگر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کھاتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کمزور کرتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو اگر وہ گراتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہے، وہ انسان جو. مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئی، لوگوں نے یہ حال کرنا شروع کر دیا. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ نے ہمیں جو خیر دی ہوئی ہے، اللہ یہ ماڑے غریبوں کمزوروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خیر کو تقسیم کرنے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے. لوگوں جس طرح اس نے آدمی نے کہا تھا نا یہ روز روز نہیں آتے، کما لو، میں اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں اور واقعی یہ روز روز نہیں آتے، اور جتنی نیکی کرنی کر لو، کیا پتہ ہے پھر کبھی زندگی میں یہ وقت آئے ہی نہ ہاتھ. جو نیکیاں کر سکتے ہو کما لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.